الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى محمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جامعہ مسجد حشمتی میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج 26 شوال المکرم اور 1446 ہجری اور آج کا بابرکت اور نورانی اور سعادت والا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم اس کے گھر میں اپنے ظاہر کو پاک و صاف کر کے چمکا کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلنے سے پہلے پہلے ہمارے باطن کو بھی پاک اور صاف فرما دے. آمین. آج کے جمعۃ المبارک میں جو 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا بعض حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق تمہارے لیے
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. یعنی جب تم زندگی کے کسی نشیب و فراز میں پھنس جاؤ یا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو تو تمہیں جس ذات کو دیکھنا ہے، جو ذات تمہارا آئینہ ہے، جو ذات تمہارا نمونہ ہے زندگی کا، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہونا چاہیے. اور ساتھ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورہ تحریم سے، اس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مومنوں کو یہ حکم سنا دیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے بچانا ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا نارا، جہنم کی آگ سے بچانا ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے میں نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مکمل آدمی بیان کرنا شروع ہو جائے تو آدمی کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام پہلوؤں کو کما حقوق بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک پہلو وہ یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، وہ صرف آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس در کا گدا بنایا ہے، جس در پہ ہمیں بھیجا ہے، جس در کا ہمیں منگتا بنایا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے، اگر اپنے بچوں کی ذہنی سطح یا ان کی ظاہری اور باطنی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرنا ہے تو اے لوگوں یاد رکھو، تم نے جس ہستی کو نمونہ حیات بنانا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی جو ہے وہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اب حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کا محبوب بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے سوچنے کا زاویہ الگ ہوگا، میری سوچ الگ ہوگی، کسی اور کی فکر الگ ہوگی، ہر بندے کی سوچ کا زاویہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی پسند اور ہے، میری پسند اور ہے، باہر نکلیں اس کی پسند اور ہے. حتیٰ کہ ایک گھر میں بسنے والے 10 افراد ہوں تو ہر ایک آدمی کی پسند جو ہے وہ الگ الگ ہے. مثال کے طور پر کوئی والد سے محبت کرتا ہے تو شفقت کی وجہ سے، کوئی نرمی کی وجہ سے، کوئی اس کی گفتگو کی وجہ سے، کوئی بڑے پن کی وجہ سے، کوئی اس کے خوبصورت بالوں کی وجہ سے. اسی طرح دنیا میں ہر ایک شخص کا ایک نہ ایک محبوب ضرور ہوا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ بڑی لگن رکھتا ہے. اب اس لگن یا محبت رکھنے کی وجہ ایک ہوتی ہے، یا اس کو اپنے محبوب کی چال پسند ہوتی ہے، یا اس کا انداز گفتگو پسند ہوتا ہے، یا اس کی پیاری گالیں پسند ہوتی ہیں، یا بال پسند ہوتے ہیں، یا ہونٹوں کی نرمی اسے پسند ہوتی ہے، یا بالوں کی سیاہی اسے پسند ہوتی ہے، یا اٹھنا بیٹھنا پسند ہوتا ہے، یا گفتگو کا طریقہ پسند ہوتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا پسند ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پوری دنیا میں ہر انسان کا سوچنے کا زاویہ الگ الگ ہے، لیکن خالق کائنات نے ہر انسان کے سوچنے کے زاویے کو پرکھا، اس کو دیکھا کہ فلاں بندہ اس چیز کو محبت کرتا ہے، فلاں بندہ ہونٹوں سے محبت کرتا ہے، فلاں بندہ گالوں سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے کو نرم گفتگو بڑی بھاتی ہے، فلاں بندے کو
بالوں کی خوبصورتی بڑی پسند ہے، فلاں بندے کو اٹھنے بیٹھنے کا یہ والا انداز بڑا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی جو سوچ تھی اور اس سوچ میں جو پسندیدگی تھی، وہ پسندیدگی کو اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جو ہے وہ جمع فرما دیا ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی آنکھ پسند ہے تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے پیاری کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بال پسند ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے پیارا کوئی بال نہیں ہے۔ اب کسی کو کوئی چال پسند ہے تو آمنہ کے لال جیسی کسی کی چال نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی گال پسند ہے تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گالوں جیسے کوئی گال نہیں ہے۔ کسی کو گفتگو کا انداز پسند ہے تو اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں ہے۔ پتہ چلا تمام انسانیت کی جو سوچ تھی اس میں جو پسندیدہ والا عنصر تھا، ان تمام کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیکر بنایا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لے کر محمد جو ہے وہ تخلیق فرما دیا، اور اس ذات کی ہمیں بتایا کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، تمہارے لیے پیروی کے قابل ہے۔ اگر تم ان کی زندگی کے ہر چیز پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ والدین کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں، والدہ کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں، بزرگوں کے، خواتین کے، تمام چیزوں کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ممبروں پہ جو بچوں کے حقوق ہیں کہ والدین کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو بچوں کے لیے انہیں پوری کرنی ہے، وہ بہت کم ہی بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ چیزیں بیان کرنی ہے کہ بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں والدین پر کون سے فرائض ہیں جو بچوں کے ساتھ ان کے متعلق ہیں اور کون سے بچوں کے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے تو 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اب ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ایک انسان نے ابھی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، سنت والے اس عمل کو اپنانا ہے، اب اس اولاد کے لیے شادی کرنی ہے تو اس اولاد کی فکر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جس عورت کا انتخاب کرنا ہے وہ کوئی عام عورت نہ ہو، فرمایا عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ فرمایا لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت مالدار ہے، میں اس وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہوں تاکہ مجھے مالی تنگی نہ ہو۔ عورت جو ہے وہ بڑے حسب والی ہے، بڑے نام والی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو میرا نام بھی اونچا ہو جائے گا۔ عورت بڑی حسن والی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لوں گا تو اس کے حسن سے جو ہے میں اپنے آپ کو محظوظ یا لطف اندوز کرتا رہوں گا۔ چوتھی چیز جو محبوب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تیرے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ولدینہا، کہ عورت کے ساتھ اگر شادی کی جائے تو اس کے دین کو دیکھا جائے، کیونکہ اب دیندار عورت ہوگی، اس کے پاس مال بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد حسب بھی آ سکتا ہے، اس کے پاس حسن بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس دین موجود ہے تو جب اس کی آگے نسل چلے گی وہ ساری نسل جو ہے وہ دیندار ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر پہلی درسگاہ کی تم نے اچھی تربیت کی اور پہلی درسگاہ ہی کا انتخاب تم نے عمدہ کیا تو جو اس سے پوری نسل چلے گی، جو قوم چلے گی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اعلیٰ اور عمدہ ہوگی۔ تو اس وجہ سے اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے لیے جب بھی نکاح کی صورتحال ہو تو وہاں پہ سب سے پہلے جس عورت کو ترجیح دی جائے اس کے حسن کو نہ دی جائے، اسی طرح اس کے حسب کو نہ دی جائے، اس کے مال کو نہ دی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ عورت دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس بچے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی بیاہ کر دینے والے ہیں، جس گھر ہم اپنی بہن کو دینے لگے ہیں، جس گھر پر ہم اپنی بیٹی کو دینے لگے ہیں،
اس گھر میں جا کر جس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ تعلق جوڑنے والی ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ تقویٰ اور پرہیزگار والا ہے یا نہیں ہے. اگر فاسق و فاجر ہے تو ساری نسل جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوگی، اور اگر وہ دیندار ہے تو ساری نسل جو ہے وہ تربیت یافتہ اور دیندار نکلے گی. یہ ساری آپ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ارد گرد میں، پڑوس میں یہ مثالیں دیکھ لیں کہ جن خاندان میں میاں بیوی اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی سلجھے ہوئے دیندار اور انتہائی شریف ہوا کرتے ہیں. تو پہلی چیز بچوں کے لیے، بچوں کا حق پہلا یہ ہے کہ اچھی عورت اور اچھے مرد کا انتخاب کیا جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انتخاب کر لیا، اب اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ یا رب العالمین تو نے مجھے انبیاء کی ایک سنت جو ہے وہ اپنانے کا شرف تو عطا فرما دیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، اب میں تجھ سے وہ دعائیں کرتا ہوں جو انبیاء بھی تیری بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین، یا رب العالمین مجھے بیٹا عطا فرمانا تو صالحین جیسا عطا فرمانا. اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا رب العالمین مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو پتہ چلا شادی کے بعد بچوں کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے نیک ہونے کی اور اولاد کے صالح ہونے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ دعائیں کرتا رہے کہ شادی تو اب کر لی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے یا رب العالمین جو اس سے تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا وہ نیک عطا فرمانا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے اب وہاں پہ جو مذموم رسمیں ہیں ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے اور جو سنت طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے. اب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ پٹاخے اور طرح طرح کی فائرنگ اور بہت سارے بےہودہ کام کرتے ہیں، کوئی ناچنے گانے والیاں منگوا لیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے. شریعت نے اس طریقے کی مخالفت کی ہے. شریعت نے اس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے کہ جب تمہارے ہاں لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام لیا جائے، یعنی آذان دی جائے. اور حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسوں کے کان میں خود آذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچہ جب ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سیدھے کان میں فجر کی اذان دے دیں یا کوئی بھی اذان دے دیں اور دوسرے کان میں جو ہے وہ اقامت کریں. پہلا حق تو ہو گیا. اب یہ تیسرا حق تھا. پہلا جو ہے وہ نیک شریک حیات کا انتخاب کرنا، دوسرا نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کے حصول کی دعائیں کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے دونوں کانوں میں، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں جو ہے وہ اقامت کہنا. اب اس کے بعد جب 7واں دن آ جائے، حضور علیہ السلام کی یہ پیاری سنت ہے. لوگ فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ جو حقوق ہیں یہ بیان نہیں کرتے. حالانکہ یہ چیزیں بیان کرنے والی ہیں کہ بچے کی شروع سے جو تربیت ہے وہ اسلام کے ایک گلدستے میں، اسلام کے جو ہے ایک بوستان میں، باغ میں ہو. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا پودا جب نکلتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے دن کے اور نکل آتے ہیں. ہم ان کو اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ سارا پانی صرف اس پودے کو ملے اور یہ پورا توانا ہو، پورا طاقتور ہو. تو اسی طرح بچے کی پہلے دن سے تربیت جو ہے وہ اسلامی ماحول میں کرنی چاہیے تاکہ وہ جوان ہو، جب بالغ ہو جائے تو اس کی جتنی قوت طاقت ہو وہ اسلام کے مطابق آگے صرف کرنے والا ہو. اب جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے گڈی پہلے دن بھی دی جاتی ہے. گڈی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی اپنے خاندان میں کوئی بزرگ شخص ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی بوڑھا ہو تو اس کی جو ہے وہ گڈی پھیلا دی، چاہے وہ شرابی ہے، بے نمازی ہے یا جیسا بھی ہے اس کی گڈی پھیلا دی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیک آدمی اگر کوئی ہے آپ کے خاندان میں
یا ایسی عورت ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، درود پڑھنے والی ہے، اس کی گھٹی ملانی چاہیے، اس کی گھٹی پلانی چاہیے، یعنی اس کا لعاب لے کے بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے اور گھر میں آب زمزم موجود ہے یا مدینہ شریف کی کھجور آپ نے منگوائی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی چبا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھ کر وہ جو ہے وہ اس کی زبان کے ساتھ لگا دیں، تو اس سے بھی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ پہلی خوراک جو بچے کے جسم کے اندر جائے گی وہ ایک مرد صالح یا عورت صالح کی وہ تھوک یا وہ لعاب جائے گا، جس کی برکت سے وہ بچہ جو ہے وہ آگے نیک ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک حق یہ ہے کہ جب 7واں دن آ جائے اس کا عقیقہ کیا جائے، اگر بچہ ہے تو 2 بکریاں اور اگر بچی ہے تو اس کے مقابلے میں 1 بکری جو ہے وہ ذبح کی جائے، یا جو قربانی کا جانور ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکتا اور جب زندگی میں موقع ملا تو تب یہ کر لینا جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اب عقیقے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بچہ مرہون ہو جاتا ہے، وہ بیماریوں سے، اسی طرح پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جو ہے وہ پاک و صاف اس کو رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس بکری کی ذبح کی وجہ سے جو ہے اس سے جتنی بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور ہو جایا کرتی ہیں، علماء کرام یہی فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد 7ویں دن اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا ختنہ کروانا ہے۔ بعض گاؤں میں یا کچھ علاقوں میں سال گزر جاتا ہے، بچے کا ختنہ نہیں کیا جاتا۔ ہم نے دیکھے ہیں 3 4 سال گزر جاتے ہیں، بعض 7 سال بھی گزر جاتے ہیں، پھر بچے کا جب ختنے کی باری آتی ہے تو وہ انہیں بڑا پریشان کرتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن ہی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بچے کا سنت کے مطابق جو ہے وہ ختنہ کر دیا جائے، اور اسی طرح اس کے سر پہ جتنے بال ہیں پہلی دفعہ جو بال اتارے جاتے ہیں وہ اتارنا شریعت کے مطابق ضروری ہے، اور شریعت نے اس کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس کو عام گاؤں میں یا ہماری زبان میں جنڈ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کی جنڈ اتاری جائے، اور وہ جو بال اتارے جاتے ہیں اس کو پھینکنے کا حکم نہیں، بلکہ وہ جتنے بال ہیں اس کو ترازو میں رکھا جائے، جتنا گرام وزن بنتا ہے اتنے گرام کی چاندی کو اس کے ساتھ جو ہے وہ برابر کیا جائے، تولا جائے، جتنی چاندی بنتی ہے اس کو جو ہے فقیروں میں، غریبوں میں جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔ اسلام ہمیں دیکھیں ایک بیٹا پیدا ہونے یا بیٹی پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے کتنے حقوق ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج ہماری اولادیں جوان ہو چکی ہیں، کیا ہماری اولاد جوان ہونے تک ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسلام نے ہمیں بچوں کی جو حقوق سکھائے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یا کبھی ہم نے علماء کرام یا مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کبھی یہ پوچھا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے، اب میرے بچے پیدا ہوں گے، ان کے حقوق کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی شادی کے دن آتے ہیں تو اسے 2 ماہ کے کورس تو کروائے جاتے ہیں، لیکن جو شرعی کورس ہے کہ وہ جو شریعت کے اصول ہیں، جو شریعت کا نظام ہے، طلاق کے جو نظام ہے، نکاح کے جو نظام ہے، میاں بیوی کے جتنے معاملات ہیں، یہ نہیں سکھائے جاتے، اور پھر وہ شادی کے بعد جو ہے وہ پوچھتا پھرتا ہے کہ اس معاملے میں کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے اسے علامہ صاحب اپنے قریبی جو مسجد ہے اس کے پاس لے کے جائیں کہ اسے بلوغت کے جتنے مسائل ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ سارے سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا بچہ جب 10 سال سے بالغ ہو جاتا ہے، 10 سے 14 سال کی عمر تک بالغ ہوتا ہے تو شرعی احکام سارے اس نے سیکھ لیے ہوں۔ اب یہاں پہ یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں اس طرف آتا ہوں۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کا سر کٹوا کر جتنے بال ہیں چاندی اس کے ساتھ تلوا کر وہ صدقہ کر دینا چاہیے، اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ بچہ ہے تو 2 بکریاں اور بچی ہے تو 1 بکری، اور اگر کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو زندگی میں جب کبھی موقع ملتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا اور خود صاحب استطاعت ہو گیا تو وہ خود اپنا عقیقہ بھی اب عمر کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب 7واں دن ہو پھر اس کے اچھے نام کا جو ہے وہ تجویز کیا جائے کہ اس کا اچھا نام کیا رکھنا ہے۔ آج معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی ایسا نام بتا دے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، یا ایک چیز یہ
یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ماہیں بہنیں قرآن اور سیرت اور جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں یا صحابیات ہیں ان کی سیرت تو پڑھتی نہیں ہیں، ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں، اور ڈراموں میں جس لڑکی کا انہیں کردار اچھا لگتا ہے یا نام اچھا لگتا ہے اور پتہ نہیں کہ اس نام کا معنی بھی درست ہے یا نہیں، وہی بچے کا نام رکھ دیا، وہی بچی کا نام رکھ دیا۔ اب اس جو نام کے معنی ہیں، جو تاثر ہیں، وہ اس بچے میں پڑتا ہے تو پھر آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ روتا بہت ہے، ضد بڑی کرتا ہے۔ تو جو اسلام نے ہمیں اصول سکھائی ہیں وہ ہمیں قرآن اور سیرت مصطفیٰ سے سیکھنے ہیں، نہ کہ ان ایکٹریس اور ایکٹریسوں سے جا کے جو ہے وہ ڈراموں سے سیکھنے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے یا پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، تو جو بھی اسلام ہو، جو بھی اسلام کے مطابق نام ہو وہ رکھنا چاہیے، یا کسی صحابی کے نام پر یا صحابیہ کے نام پر یا کسی ولی کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرا خود نام جو ہے وہ عبد الشمس تھا۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اسلام اتنا پیارا دین تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا میرا نام عبد الشمس ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی کنیت ہے اور مشہور ہے، اور آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے میرا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا آج کے بعد تو عبد الشمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کی یہ نام رکھیں، عبداللہ رکھیں یا عبد الرحمن رکھیں، یا کسی صحابی اگر بیٹی ہے تو صحابیہ کے نام پر یا کسی ولیہ کے نام پہ اس کا نام رکھیں، تاکہ اس بچی میں یا اس بچے میں وہی عادات، وہی خصلت اور وہی فطرت ہو جو ان اولیاء میں یا جو صحابیات میں تھی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، بس ہم نے جو ٹی وی میں دیکھا ہے یا گوگل پہ سرچ کر دیا ہے اور گوگل پہ جو آیا وہی نام رکھ لیا۔ گوگل پہ جو ہے آپ سرچ کریں گے، نام انہوں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ عربی لغات میں دیکھیں یا اردو کی جو لغات ہیں ان میں دیکھیں تو وہ معنی آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض لوگ آتے ہیں ہم نے جی اس کا نام رکھا ہے یہ جنت کی گلی ہے، یہ جنت کا پتہ ہے، جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ عربی کی کسی لغت میں اس نام کا معنی یہ نہیں ملتا بلکہ یہ نام رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم نے تو گوگل سے دیکھا ہے، یہ گوگل مفتی نہیں ہے، یا گوگل کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ یہاں سے ہم نے پوچھنا ہے، ہم نے پوچھنا ہے قرآن سے پوچھنا ہے یا سیرت سے پوچھنا ہے کہ کس طرح صحابہ نام رکھا کرتے تھے، صحابیات کی کیسے نام ہوا کرتے تھے، وہ ہم نے رکھنے ہیں۔ اسی طرح جب 7واں دن آئے اس کا نام رکھیں، پھر اس کا ختنہ کروائیں، اس کے بعد جب عقیقہ ہو تو اپنے غریب فقیر اور اس طرح جتنے رشتہ دار ہیں ان کو بلائیں اور سب کو کھلائیں۔ صرف یہ نہیں کہ امیروں کو بلایا کھلا دیا، جو محلے کا غریب ہے اس کو نہ دیا، باقی سارے لینڈ لارڈ جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ ولیمے کا بھی یہی حکم ہے، عقیقے کا بھی یہی حکم ہے۔ سنت کے مطابق ہمارے ہاں ولیمہ آج کل بہت کم ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ولیمے میں دعوت ہی انہیں دی جاتی ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ان میں اکثر غریب تو کوئی ہوتا نہیں ہے، سب جو ہے فقیر شریعت ہوتے نہیں ہیں۔ غریب کسی بھی اگر شادی کے ولیمے میں آ جاتا ہے تو اس کو بلا دی، اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کو دعوت نہیں دی گئی۔ سنت و ولیمہ یہ ہے کہ جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، آپ ان کو بلائیں، جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی دعوت بے شک الگ کریں، ان کے ساتھ بٹھائیں، فقیروں کو بے شک ایک الگ جگہ پہ بٹھا دیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سنت طریقہ اپنانا ہوگا، اور فقیروں اور غریبوں اور یتیموں کو جو فقیر شرعی ہیں ان کو عقیقہ اور ولیمہ جو ہے وہ علیحدہ کر کے بے شک کھلا دیں، لیکن انہیں جو ہے یہ کھلانا ہوگا، تب ہماری سنت ادا ہوگی۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ولیمہ کیا، بہت بڑا عقیقہ کیا، نام تو سنت کے مطابق ہے لیکن جو عمل ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں کون ہمیں بتائے گا؟ آج ممبروں پہ بیٹھنے والے ہمیں اولیاء کی فضیلتیں تو بتاتے ہیں، صحابیات کی فضیلت تو بتاتے ہیں، صحابہ کی فضیلتیں تو سنا دیتے ہیں، قصے کہانیاں طرزوں میں بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن جو اسلام نے ہمیں معاشرے میں رہنے کے اصول و ضوابط بتائے ہیں وہ کوئی عام ہی علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا۔
اب یہاں پہ بتا رہا تھا کہ 7واں دن جب ہو جائے تو بچے کا نام رکھنا ہے اور پھر دعا کرتے رہنا ہے کہ یا رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما. جب اولاد ہو جائے یہ سارے کام کرنے ہیں. اور جب اولاد تھوڑی بڑی ہو جائے, چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے, اس سے پیار کرنا ہے. کبھی بوسہ اس کے سینے پہ دینا ہے تاکہ یہ طاقتور اور بہادر بنے. کبھی بوسہ اس کی گالوں پہ دینا ہے. کبھی بوسہ جو ہے اس کی پیشانی پہ دینا ہے تاکہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ پھرتی آئے, اس کے اندر بہادری آئے, اس کے اندر جو ہے وہ قوت اعتمادی پیدا ہو. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھائے گا؟ ہم تو کتابوں سے دور ہیں, قرآن و سنت سے دور ہیں. ہمیں اگر چاہیے تو فیس بک چاہیے, ٹک ٹاک چاہیے, یوٹیوب چاہیے, یا ہمارے جتنے ٹک ٹاکر ہیں ان کو فالو کر کے جو ہے ان کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. وہ تو سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں, آپ بھی ٹرک کے بندی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سیدھا جا رہے ہیں. قرآن پڑھیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, صحابیات کی سیرت پڑھیں, صحابہ کی سیرت پڑھیں, اولیاء کی سیرت پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی. اس طرح زندگی بسر کریں تاکہ زندگی بسر کرنے کا بھی مزہ آ جائے. پھر اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو اس کو بوسہ دیں, اس سے پیار کریں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کا نام اقرا بن حابس تھا. ایک قبیلے کا بڑا بادشاہ تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نواسے آئے, آپ نے اٹھایا, ان کو بوسہ دیا. وہ دیکھنے لگ پڑا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, آج تک میں نے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو پتہ چلا بچوں کے ساتھ شفقت, نرمی, محبت, لطافت سے پیش آنا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام اپنے نوازوں کو اٹھا کے بوسہ دے رہے تھے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری بھی اولاد ہے, آج تک ہم نے کبھی اپنی اولاد کو بوسہ نہیں دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پتہ چلا اپنی اولاد کو بوسہ دینا, ان سے پیار, ان سے شفقت, نرمی اور لطافت والا معاملہ کرنا یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے. تو ہمیں چاہیے اس کو اپنائیں. اور بھی بہت سارے ہیں, وقت کے دامن میں اتنے وسعت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اگلے جمعے کو بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو ساتھ لے کے چلوں گا کہ ابھی بچہ تو جو ہے وہ سن طفولیت میں پہنچا ہے. جب وہ تھوڑا جوان ہوگا, 2 بچے ہوں گے, بچیاں ہوں گے, ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہوگا. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب میں جوان ہوا میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ تحفے میں ہدیہ کر دیا. والدہ نے کہا یہ جو تحفہ دے رہے ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر حضور علیہ السلام کو اس پہ گواہ بنا لو. میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا آتیت سائر ولدک, کیا تو نے زمین کا یہ ٹوٹا یا کوئی چیز جو ہے وہ سارے بچوں کو دی ہے؟ میں نے کہا لا نہیں, میں نے سب کو نہیں دی, صرف اس نعمان بن بشیر کو دی ہے, یہ مجھے بڑا محبوب ہے, بڑا پسندیدہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کر. آج کیا ہوتا ہے, بچے کو تو کچھ دے دیا, بچی کو نہیں دیا, بچی کو تو دے دیا, بچے کو نہیں دیا, یا بچے سے جو ہے وہ بچے کو بوسہ دیا, بچی دیکھتی رہی, اس کو اٹھایا تک نہیں. یہ عدل و انصاف آپ نے کرنا ہے. کل اس بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوں گے وہاں بچے بھی حاضر ہوں گے, پوچھیں گے اے میرے ابا جان آپ نے بیٹے کو بوسہ دیا تھا, مجھے کیوں نہیں دیا تھا. بیٹی بھی پوچھے گی مجھے تو میرا حق نہیں دیا, بیٹوں کو دے دیا. یہ ساری چیزیں کل قیامت والے دن جو ہے وہ پوچھی جائیں گی. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا حق جو ہے وہ ادا کرتا رہے. اسی طرح اسی روایت کا ایک بعد حصہ جو دوسری روایت میں ملتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اشہد علی جور, کہ میں اس ظلم پر جو ہے, ظلم و زیادتی پر جو ہے وہ گواہ نہیں بنتا.
پتہ چلا اگر 2 بیٹے ہیں، ایک کو کچھ عطا کیا جائے، ایک کے ساتھ زیادہ نرمی اور محبت کی جائے اور دوسرے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، انصاف نہیں ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ اس کا بھی فیصلہ فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے جتنی بھی اولاد ہے اس کے درمیان عدل و انصاف کا پہلو یا ترازو جو ہے وہ برابر رکھیں۔ اب بچوں کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو سارے بیان کرنے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں، ابھی تعلیم و تربیت کا رہتا ہے، اس کے بعد بچوں کو بد دعا نہ کرنا یہ والا بھی ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے اچھی جگہ تلاش کرنا، رشتے کے لیے، تعلیم کے لیے، اور دیگر بہت سارے جو حقوق جو بچوں کے ساتھ متعلق ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیے جائیں گے۔ اور ابھی ایک اور چیز بھی سن لیں، عشر کا یہ موسم آ چکا ہے، تو جن کی ایک زمین ہوتی ہے جو خود پانی دیتے ہیں، جسے ٹیوب ویل والی کہتے ہیں یا آبی کہتے ہیں، وہ نصف عشر دیں گے، یعنی 20واں حصہ، اور جو بارانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش سے جو کھیتوں کو پانی لگتا ہے، پھر اس سے جو فصل اگتی ہے اس میں سے 10واں حصہ دیں گے۔ آپ کے ہاں کوئی مگ ہے، کوئی ٹین ہے، یا جس طرح بھی ہے، تو 9 حصے اپنے لیے اور 10واں حصہ جو ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور وہ حصہ کہاں پہنچانا ہے؟ وہ یتیموں کو دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، اور آپ کے قریب جو دینی مدارس ہیں، جیسے یہ مدرسہ موجود ہے، دوسرا جامعہ موجود ہے، یہاں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہاں پہ جو بچوں اور بچیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی جا رہی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچوں کے حقوق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔